السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ چوتھا پارہ آج اللہ کے فضل و کرم سے پڑھا اور سنا گیا ہے۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت اور چوتھے پارے کی آخری دو آیتیں، ان پر آج مختصر بات کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ بیچ میں بھی بہت سے موضوعات ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن وقت صرف ان دو آیتوں پر ہی بات ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت میں فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت ہے یہ چوتھے پارے کی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم پوری مکمل اور کامل نیکی ہرگز نہیں پا سکتے جب تک تم اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں زیادہ پسند ہے، جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک مسلمان کے لیے جو بھی وہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے نا، اس کو سب سے زیادہ اچھی، بہتر اور عمدہ اور اعلیٰ اور اپنی پیاری ترین چیز اللہ کی راہ میں دینی چاہیے، پھر بندے کو کامل نیکی حاصل ہوتی ہے۔ اس میں سے دے جو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر عوام الناس وہ پتہ کیا کرتے ہیں، کوئی سیلاب آتا ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی آفت آتی ہے، تو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، بھئی ان زلزلہ زدگان کی، سیلاب زدگان کی، فلاں مصیبت زدگان کی مدد کرو۔ تو ہم دیکھتے ہیں اپنے گھروں کے اندر جو بستر پرانے ہوتے ہیں نا، بالکل کسی کام کے نہیں ہوتے، ان کو وہ اٹھا کر دے دیتے ہیں صدقہ۔ اسی طرح جو کپڑے پرانے ہوتے ہیں، ان کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ہم ان لوگوں کے لیے صدقہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اولاد جو سب سے زیادہ نکمی اولاد ہوتی ہے نا ہمارے معاشرے میں، ہم اس کو کہتے ہیں اس کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دو، حافظ قرآن بنا دو، یا اس کو مدرسے میں بھیج دو، جو کسی کام کی نہیں نہ ہوتی۔ یہ ہمارے معاشرے میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، یہ وہ چیز خرچ کر کے نہ سمجھتے ہیں ہم نے بڑا تیر مار لیا ہے اور اللہ کو راضی کر لیا، اور جو ہے نا وہ بہت بہترین چیز اللہ کو دے دی ہے۔ کامل نیکی کوئی نہیں ملتی اس طرح کی چیزیں دینے سے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جب یہ آیت اتری نا، تو بہت سے واقعات ہیں صحابہ کی زندگی کے، ان کا طرز عمل کیا تھا۔ دو واقعات صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب یہ آیت اتری نا، امام بخاری نے کتاب التفسیر کے اندر ذکر کیا ہے، اسی آیت کی تفسیر میں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی، اللہ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم کامل، مکمل اور پوری نیکی پا ہی نہیں سکتے اس وقت تک جب تک تم اس میں سے کچھ خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ تمہارا وقت ہے، تمہاری جان ہے، تمہاری اولاد ہے، تمہارا مال ہے، تمہاری کوئی چیز ہے جو تم اللہ کی رضا کے لیے دینا چاہتے ہو، وہ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دو، اس میں سے دو تو پھر تمہیں کامل نیکی ملے گی۔ تو جو میرا سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب مال ہے نا، وہ بیروہا نامی میرا باغ ہے، جو مسجد نبوی کے دروازے کے بالکل سامنے ہے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے دروازے سے نکلتے تھے، اس باغ میں جاتے تھے اور اس باغ کا میٹھا پانی اس کے کنویں سے پیتے تھے۔ تو یہ باغ مجھے میرے اموال میں سے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نبی، اللہ نے کہا ہے کہ کامل نیکی تب ملے گی جب وہ چیز خرچ کرو، تو میں اپنا یہ بیروہا نامی باغ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخن بخن، بہت خوب،
اے ابو طلحہ ذالک مال رابح، تو نے بہت بڑی نفع بخش تجارت کر لی ہے، یہ بہت نفع بخش مال ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں دے دی ہے۔ رب کے راستے میں دینے سے رب بندے کے مال کو کم ہونے نہیں دیتا، دنیا میں بھی دیتا ہے، اور جو صلہ اس کا آخرت میں ملے گا اس کا تو اندازہ ہی نہیں ہے کوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک بندہ اپنی پاکیزہ اور حلال کمائی میں سے ایک مٹھی خرچ کرتا ہے، ایک مٹھی کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین اس حلال مال کی کمائی کو اپنے سیدھے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہی سیدھے ہیں، ہمارا ایک ہاتھ سیدھا ہے ایک الٹا ہے، اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، دو ہاتھ ہیں رب العالمین کے، لیکن وہ ہاتھ انسانوں جیسے نہیں ہے، کسی فرشتوں جیسے، فرشتوں کے ہاتھوں جیسے یا جنوں کے ہاتھوں جیسے نہیں ہے، کسی مخلوق کے ہاتھوں جیسے کیسے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے کیسے ہیں، ویسے ہی ہیں جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ نہ ان کی کیفیت اللہ نے بتائی، نہ اللہ کے رسول نے بتائی، نہ ان کی کیفیت کے بارے میں بحث کرنا مسلمان کے لیے حلال اور جائز ہے۔ تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد، وہ حاضر ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے نبی، اللہ نے قرآن میں یہ حکم دیا ہے، یہ کہا ہے کہ تمہیں کامل نیکی تب ملے گی جب تم اس میں سے کچھ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پیارا ہے تمہاری چیزوں میں سے۔ تو مجھے جو خیبر میں مال ملا ہے نا، یہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے مال، اتنا عمدہ اور نفیس مال میرے پاس کوئی نہیں ہے جو اللہ نے مجھے خیبر کی فتح کے بعد عطا کیا ہے، تو میں یہ مال اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں، آپ جہاں مناسب سمجھتے ہیں وہاں پر اس کو لگا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے اس عمل پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا عمر، میں چاہتا ہوں تو اس باغ، اس مال کے اصل کو اپنے نام ہی رہنے دے، اور اس کی جو پیداوار اور پھل ہے نا وہ تقسیم کر دیا کر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس باغ کو، اس زمین کو، اس کی پیداوار کو، اس کو اپنے نام ہی رکھا، لیکن اس کی ساری پیداوار وہ فقراء اور مساکین کے اندر تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ لن تنالوا البر، عزیز بھائیوں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہمیں اللہ رب العالمین کے فرامین پر پختہ یقین رکھتے ہوئے قرآن مجید کی آیات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کی راہ میں وہ چیز دینے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیشہ ہی، جب بھی موقع ملے، جب بھی اللہ توفیق دے، جو بندے کو اپنی چیزوں میں سے سب سے زیادہ عزیز، پیاری اور محبوب ہوتی ہے۔ آخری دو آیتیں جو سورہ نساء کی ہیں، یہ چوتھے پارے کی آخری دو آیتیں، ان میں اللہ رب العالمین نے ان رشتوں کا بیان فرمایا ہے جو رشتے مسلمان مردوں پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ مسلمان مرد کا جن کے ساتھ کبھی زندگی میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ کون کون سے رشتے ہیں؟ وہ سارے کے سارے اس آخری آیت چوتھے پارے کی اور اس سے پہلے والی آیت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ آخری سے پہلی آیت میں اللہ نے کہا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَ، اچھا یہ بھی بات یاد رکھیں، یہ جو رشتے حرام ہے نا، جن سے مسلمان مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا، جاہلیت میں بھی، اسلام سے قبل بھی لوگ ان سارے رشتوں کو حرام سمجھتے تھے، صرف دو رشتوں کو حرام نہیں سمجھتے تھے۔ ایک اپنی سوتیلی والدہ، باپ کی بیوی سوتیلی ماں، اس کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے باپ کی وفات کے بعد یا باپ کی طلاق دینے کے بعد۔ اور دوسرا، وہ دو سگی بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کر لیتے تھے، یک وقت سگی دو بہنوں سے نکاح کر لیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں نازل کر کے اس دو رشتوں کو، جن کو جاہلیت والوں نے حلال سمجھا ہوا تھا، ان کو بھی حرام کر دیا، اور جو باقی رشتے ہیں سارے ان آیتوں کے اندر بیان ہوئے، وہ جاہلیت والے بھی ان کو حرام سمجھتے تھے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ اللہ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، 7 رشتے ہیں جو نسبی رشتے ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ وہ 7 کون کون سے ہیں؟ حرمت علیکم امہاتکم، سب سے پہلے ہے تمہاری مائیں، والدہ کے ساتھ، ماں کے ساتھ
بندے کا نکاح کبھی بھی کسی شکل میں، کسی صورت میں، کسی حال میں ہونا ممکن نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے اللہ نے حرام کر دیا۔ اور ماں میں اکیلی ماں نہیں آتی، امہات میں ماں بھی آتی ہے، نانی بھی آتی ہے، پڑنانی بھی آتی ہے، دادی بھی آتی ہے، پردادی بھی آتی ہے۔ سب کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ماں۔ نہ ماں سے نکاح ہو سکتا ہے، نہ نانی سے ہو سکتا ہے، نہ پڑنانی سے ہو سکتا ہے، نہ دادی سے ہو سکتا ہے، نہ پردادی سے ہو سکتا ہے، یہ سب ماں کے اندر داخل ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، یہ پہلی ہو گئی ماں، و بناتکم، اور دوسری ہیں تمہاری بیٹیاں۔ بیٹیوں میں سگی بیٹیاں بھی ہیں، اور بیٹیوں میں بیٹیوں کی اولاد بھی ہے، نواسیاں، اور پھر نواسیوں کی نیچے والی اولاد بھی ہے آخر تک، یہ سب بیٹیوں کے اندر داخل ہے۔ جب اللہ نے کہا نا بیٹیاں حرام ہیں، تو بیٹی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، بیٹی کی بیٹی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، بیٹی کی بیٹی کی بیٹی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، یہ نیچے تک اس پوری نسل سے نکاح اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا۔ دو عورتیں ہو گئی، تیسری ہے وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں۔ بہنیں تین طرح کی ہوتی ہیں، ایک حقیقی بہنیں ہوتی ہیں، ایک اخیافی ہوتی ہیں، اور ایک اللاتی ہوتی ہیں۔ حقیقی بہن کہتے ہیں اس کو جو ماں باپ دونوں کی طرف سے سگی ہوتی ہے، جن کا ماں باپ ایک ہے، وہ حقیقی بہن بھائی ہوتے ہیں۔ اور اللاتی وہ بہنیں بھائی ہوتے ہیں جو باپ کی طرف سے تو سکے ہیں، لیکن ماں کیا ہے؟ الگ الگ ہوتی ہے، ان کو اللاتی کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اور اخیافی ان کو کہتے ہیں جو ماں کی طرف سے سگے ہوتے ہیں، لیکن باپ دونوں کے کیا ہوتے ہیں؟ الگ الگ۔ ایک عورت نے شادی کی، خامند فوت ہو گیا، اس کے ایک دو بچے تھے، پھر اس خاتون نے آگے دوسری جگہ پر شادی کر لی، اس دوسرے خامند سے بھی بچے پیدا ہو گئے۔ یہ پہلے خامند کے بچے اور یہ دوسرے خامند کے بچے، باپ دونوں کا ایک ہے، لیکن ماں الگ الگ ہے، ان کو کہتے ہیں اخیافی۔ یہ اخیافی بہن بھائی ہوتے ہیں۔ بہن چاہے عینی ہو، چاہے اللاتی ہو، چاہے اخیافی ہو، اس کے ساتھ نکاح قیامت تک کے لیے اللہ نے حرام کر دیا۔ بہنوں میں بہنوں کی بیٹیاں بھی داخل ہیں، بہنوں میں بہنوں کی، ان کا نام اللہ نے ویسے الگ بھی ذکر کر دیا، آگے آ رہا ہے۔ مائیں، بیٹیاں اور بہنیں تین ہو گئیں۔ چوتھا ہے و بنات الاخ، بھتیجیاں، بھتیجی بھائی کی بیٹی، چاہے بڑے بھائی کی بیٹی ہے چاہے چھوٹے بھائی کی بیٹی ہے، بھتیجی کے ساتھ نکاح مسلمان مرد کا قیامت تک کے لیے نہیں ہو سکتا، ہمیشہ کے لیے اللہ نے یہ رشتہ حرام کر دیا ہے۔ ان میں بھتیجی بھی شامل ہے، اور بھتیجی کی آگے بیٹی بھی شامل ہے، اس کی بیٹی بھی شامل ہے، نیچے تک پوری نسل اس کے اندر شامل ہے۔ وہ بھتیجی بھی خواہ عینی ہو، خواہ اللاتی ہو، خواہ اخیافی ہو، ایک ہی حکم ہے۔ اور آگے ہے وہ بنات الاخت، بہنوں کی بیٹیاں، جن کو ہم بانجی کہتے ہیں۔ بانجی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا قیامت تک کے لیے۔ بانجیاں بھی، بانجیوں کے اندر ان کی بیٹیاں بھی شامل ہیں، ان کی بیٹیوں کی بیٹیاں بھی، نیچے تک پوری نسل شامل ہے، وہ بنات الاخ میں داخل ہیں۔ وَعَمَّاتُكُمْ، اس سے آگے والی ہے تمہاری پھوپھیاں۔ پھوپھی کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں باپ کی بہن کو، اسی طرح دادے کی بہن کو بھی پھوپھی کہتے ہیں، اسی طرح نانے کی بہن کو بھی پھوپھی کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اماں باپ کی بہن، دادے کی بہن، پردادے کی بہن، سکر دادے کی بہن، نانے کی بہن، پڑنانے کی بہن، یہ سب کیا ہیں؟ اماں، پھوپھیاں ہیں۔ ان کے ساتھ نکاح قیامت تک کے لیے نہیں ہو سکتا۔ وَخَالَاتُكُمْ، ساتویں عورت ہے تمہاری خالائیں۔ خالہ کہتے ہیں ماں کی بہن کو، چاہے ماں سے چھوٹی ہو چاہے ماں سے بڑی ہو۔ اس طرح نانی کی بہن وہ بھی خالہ ہے، پرنانی کی بہن بھی خالہ ہے، دادی کی بہن بھی خالہ ہے، اور پردادی کی بہن بھی خالہ ہے۔ یہ سب خالہ کے اندر آتی ہیں، ان کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا۔ یہ 7 رشتے ہیں نسب کی وجہ سے حرام۔ مائیں، بیٹیاں، بہنیں، بھتیجیاں، بانجیاں، پھوپھیاں اور خالائیں، جو ان کا مطلب ہے وہ سارا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے اندر کون کون سی خواتین شامل ہیں، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ نے کہا
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضائی بہنیں، دودھ والی بہنیں تمہاری۔ یہ رضاعت کی وجہ سے دو رشتے اللہ نے یہاں پر ذکر کیے ہیں اس آیت کے اندر، جبکہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، رضاعت کی وجہ سے بھی ساتوں رشتوں کو حرام کیا جو نسب کی وجہ سے ساتوں حرام ہے۔ اس آیت میں دو ذکر ہوئے، لیکن صحیح بخاری کی حدیث میں پیارے پیغمبر نے فرمایا یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، جتنے رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہوتے ہیں۔ رضائی ماں، رضائی بیٹی، رضائی بہن، رضائی بھتیجی، رضائی بھانجی، رضائی پھوپھی اور رضائی خالہ، یہ ساری کی ساری حرام ہے۔ لیکن قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ نہیں بتایا کہ یہ رضائی رشتہ قائم کب ہوتا ہے، یہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملے گا ہمیں۔ آپ نے فرمایا رضاعت، توجہ سے سننا، دو شرطیں ہیں رضائی رشتہ قائم ہونے کی۔ بچے نے اپنی سگی والدہ کے علاوہ کسی بھی عورت کا دودھ پیا ہو کم از کم 5 مرتبہ، کم از کم 5 مرتبہ دودھ پیا ہو، اور 2 سال کی عمر سے پہلے پہلے پیا ہو۔ ابھی بچے کی عمر 2 سال نہیں ہوئی، 2 سال کی عمر سے پہلے پہلے پیے اور کم از کم 5 مرتبہ دودھ پیے، تو وہ عورت اس بچے کی رضائی ماں بن جائے گی، اس کے ساتھ رضاعت کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ اگر 1 مرتبہ دودھ پیا ہے، 2 مرتبہ پیا ہے، 3 مرتبہ پیا ہے، 4 مرتبہ بھی پیا ہے، تو رضاعت کا رشتہ قائم نہیں ہوگا، وہ اس کی رضائی ماں نہیں بنے گی، اور اس کی اولاد اس کے رضائی بہن بھائی نہیں بنیں گے۔ یہ شرط ہے، اگر 2 سال کی عمر کے بعد کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو تب بھی 5 مرتبہ بھی پیا، 10 مرتبہ بھی پیا، وہ بھی ماں نہیں بنے گی۔ 2 سال کی عمر سے پہلے پہلے، 2 سال پورا ہونے سے پہلے پہلے کم از کم 5 مرتبہ پیے تو پھر رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحرم المسات ولا المساتان ولا الاملاجات ولا الاملاجتان، 1 مرتبہ دودھ پینا، 2 مرتبہ دودھ پینے سے حرمت قائم نہیں ہوتی، رضاعت کا رشتہ بنتا نہیں ہے۔ پہلے ام المومنین عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے صحیح مسلم شریف میں کہ اسلام کے شروع میں 10 مرتبہ دودھ پینے سے حرمت ثابت ہوتی تھی، اور یہ قرآن میں لکھا ہوا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس حکم کو 5 معلوم رزوں کے ساتھ منسوخ کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور یہ آیتیں قرآن میں پڑھی جاتی تھی۔ پہلے 10 تھی، 10 سے اللہ نے منسوخ کر کے 5 بنا دی، تو 5 مرتبہ 2 سال کی عمر سے کم بچہ کسی عورت کا دودھ پیے گا تو وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی، اور اس خاتون کا جس کا اس نے دودھ پیا ہے، اس کی ساری اولاد، اس کی ساری اولاد اور جن جن بچوں نے اس کا دودھ پیا ہے اس عورت کا، وہ سب کے سب اس کے رضائی بہن بھائی ہو جائیں گے، اور ان کے ساتھ اس کا نکاح پھر قیامت تک نہیں ہو سکتا، حرام ہو جائے گا۔ البتہ ایک بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے، اس کے اور بھی بچے ہیں، اس دودھ پینے والے کے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ رشتہ قائم نہیں ہوگا، اس خاتون کے بچے اس کے بہن بھائیوں کے وہ رشتہ دار، رضائی رشتہ دار نہیں بنیں گے۔ البتہ یہ بچہ یا بچی جس نے عورت کا دودھ پیا ہے، اس عورت کے سارے بچے اور بچیاں اس کے رضائی رشتہ دار بن جائیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ 7 رشتے رضاعت کی وجہ سے حرام ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اللہ نے ان کو بھی تم پر کیا کر دی ہے؟ حرام کر دی ہے۔ بیوی کی ماں کون ہوتی ہے؟ ہمارے معاشرے میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ ساس۔ تو بیوی کی ماں میں ساس بھی داخل ہے، ساس کی ماں بھی داخل ہے، ساس کی نانی بھی داخل ہے، ساس کی دادی بھی داخل ہے، ساس کی پردادی بھی داخل ہے۔ نہ ساس سے نکاح ہو سکتا ہے کبھی زندگی میں، نہ ساس کی ماں سے ہو سکتا ہے، نہ ساس کی نانی سے ہو سکتا ہے، نہ ساس کی دادی سے ہو سکتا ہے، نہ ساس کی پردادی سے ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو مسلمانوں پر حرام کر دی ہے۔
اچھا جی، آگے کہا وَالرَّبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری ربیبائیں اللہ نے وہ بھی تم پر حرام کر دی ہیں۔ ربیبہ اس خاتون کو کہتے ہیں جو بیوی کے پچھلے خامد میں سے اور بچی ہے۔ آپ نے کسی عورت سے نکاح کیا، اس کا پہلا خامد فوت ہو چکا تھا اور اس کے پاس ایک بچی بھی تھی۔ جب آپ نے اس عورت سے نکاح کیا تو وہ بچی آپ کے پاس ہی آئے گی۔ یہ بچی، اس کو عربی میں ربیبہ کہتے ہیں، ربیبہ۔ اس کے ساتھ اللہ نے کہا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، جن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد تمہارا ازدواجی تعلق قائم ہوا ہے، ان کی بیٹیاں وہ قیامت تک کے لیے تم پر حرام ہو گئی ہیں، چاہے انہوں نے تمہارے پاس آ کر پرورش پائی ہے، چاہے وہ پہلے سے بالغ ہو کر تمہارے پاس آئی ہیں اپنی ماں کے ساتھ، وہ تم پر حرام ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر کسی عورت کے ساتھ آپ نے نکاح کیا ہے اور نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، رخصتی نہیں ہوئی، تو پھر اس عورت کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اللاتی دخلتم بہنہ کا مطلب ہے کہ جن عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم ہوا ہے ان کی بیٹیاں حرام ہوئی ہیں، جن سے نکاح کے بعد ابھی ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا ان کی بیٹیاں تم پر حرام نہیں ہیں، ان کے ساتھ تمہارا نکاح ہو سکتا ہے۔ البتہ جو باپ کی بیوی ہے، باپ کا اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم ہوا ہو یا نہیں ہوا، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ صرف نکاح کرنے سے رخصتی ہوئی ہے باپ کے ساتھ یا رخصتی نہیں ہوئی، بیٹا اس کے ساتھ کبھی نکاح نہیں کر سکتا، حرام ہو گئی وہ ہمیشہ کے لیے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے صلبی حقیقی بیٹوں کی بیویاں، تمہاری بہویں، وہ بھی تم پر کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ بہو کے ساتھ بیٹا طلاق دے دے یا بیٹا مر جائے، سسر کبھی بھی زندگی میں بہو کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، وہ اللہ رب العالمین نے اس پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دی ہے۔ تو وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ کا مطلب ہے ایک منہ بنائے بیٹے ہوتے ہیں، منہ بنائے، جس کو بندہ منہ سے بیٹا کہہ لیتا ہے، اس کی اولاد نہیں ہوتی، وہ اس کی پرورش کرتا ہے، تو یہ جو منہ بنایا بیٹا ہوتا ہے نا، اس کی جو بیوی ہے وہ حرام نہیں ہے۔ من اصلابکم کا مطلب ہے صلبی بیٹے کی حرام ہے، جو منہ بنائے بیٹا ہے متبنہ، اس کی بیوی وہ بہو نہیں ہوتی اور نہ وہ تمہارے لیے حرام ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متبنہ بنایا تھا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کا نکاح کر دیا تھا اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے۔ تو جب زید رضی اللہ عنہ انہوں نے طلاق دے دی سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش عظیم پر سے اللہ نے خود نکاح کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زینب بنت جہش سے۔ دنیا میں نکاح نہیں ہوا، زینب کے ساتھ امام الانبیاء کا نکاح ہوا ہے آسمانوں سے، اور خود رب العالمین نے کیا ہے۔ تو بڑا شور مچایا مشرکین مکہ نے، پراپیگنڈا کیا محمد رسول اللہ کے خلاف، دیکھو جی اس نے اپنی بہو سے شادی کر لی ہے، غلط کام ہو گیا ہے، فلانا ہو گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا رد کیا سورہ احزاب کے اندر۔ وہ جب سورہ احزاب والا پڑھیں گے نا، سنیں گے انشاءاللہ، تو پھر میں اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ تو یہ جو صلبی بیٹا ہے اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور آخر میں فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، دو بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھے نہیں رکھ سکتے۔ ایک بندہ دو بہنوں سے اکٹھا نکاح کر کے ان کو اپنے نکاح میں رکھے، یہ حلال نہیں ہے، اللہ نے اس کو بھی قیامت تک کے لیے حرام کر دیا۔ قرآن میں صرف دو بہنوں کے اکٹھا کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے، مگر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوپھی اور اس کی بھتیجی کو، خالہ اور اس کی بھانجی کو بھی ایک نکاح میں اکٹھا کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ جس طرح دو بہنیں ایک بندہ بیک وقت نکاح میں نہیں رکھ سکتا، اس طرح ایک عورت اور اس کی پھوپھی کو، عورت اور اس کی خالہ کو، وہ بھی ایک نکاح میں کبھی نہیں رکھ سکتا، وہ بھی ہمیشہ کے لیے جمع کرنی اللہ نے حرام کر دی ہیں۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها
عورت اور اس کی خالہ، عورت اور اس کی پھپھی کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ تو جس طرح قرآن مجید شریعت کا، اسلام کا منبع، سرچشمہ اور ماخذ ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ کی سنت بھی اس اسلام کا ماخذ ہے۔ جس طرح اسلام قرآن سے ثابت ہوتا ہے، اس طرح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ یہ چیزیں احادیث سے ثابت ہوئی ہیں۔ یہ ہیں وہ رشتے جن کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور ان سارے رشتوں سے پردہ نہیں ہے اسلام میں۔ یہ رشتے ہیں جن سے پردہ نہیں ہوتا۔ ان کے علاوہ ہر دنیا کی ہر عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، اور جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ کرنا بھی، اس عورت کو اس مرد سے پردہ کرنا بھی فرض ہے اسلام میں۔ پردہ صرف ان سے نہیں ہے، باقی سب سے پردہ بھی ہے۔ ایک عورت اور ہے جو 5ویں پارے کی پہلی آیت کے اندر اللہ نے بیان فرمائی ہے، وہ بھی حرام ہے، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور وہ ہے والمحصنات من النساء، شادی شدہ عورتیں۔ جو مسلمان معاشرے میں شادی شدہ عورتیں ہیں، جن کا پہلے ہی نکاح ہو چکا ہے، شادی ہو چکی ہے، تو آپ کے لیے وہ کیا ہے؟ عورت حرام ہے۔ جب تک وہ دوسرے بندے کے نکاح میں ہے، آپ تو نہیں نکاح کر سکتے اس سے، آپ کا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کو بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ جب تک وہ مر نہیں جاتا یا وہ طلاق نہیں دے دیتا اور اس کی طلاق کی وہ وفات کی عدت پورے نہیں کر لیتی، دوسرا بندہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا، اس کو بھی اللہ نے حرام کر دیا۔ اس سے ایک چیز کو مستثنا کیا ہے رب العالمین نے، وہ کیا ہے الا ما ملکت ایمانکم، جو تمہاری لونڈیاں ہیں، جن کے مالک بنے ہیں تمہارے دائیں ہاتھ۔ لونڈیاں کون سی ہوتی ہیں؟ لونڈی اسلام میں ان خواتین کو کہتے ہیں جو خواتین میدان جنگ میں کفار کے ساتھ لڑتے ہوئے کفار کی عورتیں گرفتار ہو جاتی ہیں، جو ان کا مال ہاتھ میں آتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، جو ان کے بندے پکڑے جاتے ہیں وہ غلام کہلاتے ہیں، اور جو کافروں کی خواتین پکڑی جاتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ لونڈیاں۔ یہ غلام اور لونڈیاں امیر جہاد مجاہدین میں بانٹ دیتا ہے۔ تو جس کے حصے میں کوئی غلام آ جائے، لونڈی آ جائے، وہ جس کے حصے میں آ جائے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ اگر لونڈی آئی ہے اس کے حصے میں تو اس لونڈی کو بغیر نکاح کے بھی استعمال کر سکتا ہے، اس کے لیے اس کے ساتھ نکاح کی ضرورت نہیں ہے اسلام میں، وہ بغیر نکاح کے اللہ نے حلال کر دی ہے۔ اور اگر اس کو نہیں ازدواجی تعلقوں سے نہیں رکھنا چاہتا، اس کو بیچ بھی سکتا ہے، پیسے لے سکتا ہے، اس کو بیچنے کی بھی اسلام نے اجازت دی ہے۔ اور اس کو آزاد کرنا چاہے تو آزاد بھی کر سکتا ہے، آزاد کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے اسلام میں، کسی غلام کو آزاد کرنا۔ تو اگر وہ خود اس کے پاس پہلے ہی بیویاں موجود ہیں، لونڈیاں موجود ہیں، لونڈی زائد ہے، وہ نہیں اس کو ازدواجی طور پر نہیں رکھنا چاہتا، تو وہ کسی اور کے ساتھ اس کا نکاح بھی کر سکتا ہے، کسی اور فقیر مسکین کے ساتھ اس عورت کا نکاح کر دے۔ اب جس کا اس نے نکاح کر دی ہے اس سے خدمت تو لے سکتا ہے کیونکہ وہ مالک اسی کا یہی ہے، اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ازدواجی تعلق نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ جو عورتیں کافروں کی گرفتار ہو کے آئی ہیں اور کسی کے حصے میں آ گئی ہیں، وہ شادی شدہ بھی بے شک ہوں، ان کے پیچھے خامد بھی ہوں، جب ان کا استبراء رحم ہو جائے گا نا، وہ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ ویسے خامدوں والیوں کو اللہ نے حرام کہا ہے نا، لیکن یہ خامدوں والیاں حلال ہیں جو لونڈیاں بن کر آئی ہیں اور ان کے پیچھے خامد ہیں، وہ آئے نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہوئے اور استبراء رحم ہو چکا ہے، تو وہ خامدوں کے باوجود وہ لونڈیاں تمہارے لیے حلال ہیں، آپ ان کو اپنے عقد میں رکھ سکتے ہو۔ یہ حرام رشتے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے جو بیان کیے، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی والی زبان سے کچھ رشتوں کا اضافہ کیا، وہ ساری تفصیل میں نے آپ کو سنا دی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری صف میں جو بچے قرآن مجید پکڑ کر کھڑے ہو کر سنتے ہیں اور رفع دین ایک ہاتھ سے کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ بھائی رفع دین دونوں ہاتھوں سے ہی کرنا چاہیے، ایک ہاتھ سے نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اپنے پاس اگر انہوں نے قرآن لے کر سننا ہے تو پہلی صف میں کھڑے ہو جائیں، چوکی اپنے آگے رکھ لیں، قرآن وہاں پر رکھ دیں، جب قرات ختم ہو اور پھر رفع دین کر کے دونوں ہاتھوں سے رکوع جایا کرے اور رفع دین کر کے اٹھا کرے، یا اپنی جیب میں ڈال لیا کریں۔ قرات مکمل ہو جائے تو اس کو جیب میں ڈال لیں اور پھر رفع دین کریں دونوں ہاتھ سے۔ ہاتھ میں ہی پکڑی رکھنا یہ نہیں ٹھیک، مناسب نہیں ہے یہ۔
سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.